السلام علیکم۔ اردو داستان پر خوش آمدید۔ شام کی کجلاہٹوں نے زمین کی وسعتوں کا سفر شروع کر دیا۔ سورج کی جوانی ڈھل گئی تھی اور اس نے پورے دن کی حکمرانی کے بعد اپنی قلمرو سمیٹنا شروع کر دی تھی۔ گھنے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی بھکارن نے کچھ فاصلے پر لگے ہوئے کیبن کی طرف دیکھا جس پر لمکا ڈرنک لکھا ہوا تھا۔ دن میں وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اب سے تھوڑی دیر قبل وہاں دو لڑکے آ گئے تھے۔ دونوں شاید آپس میں بھائی تھے کیونکہ ان کی شکلیں ملتی جلتی تھی۔ ایک چھوٹا، دوسرا بڑا۔ جو چھوٹا تھا وہ دبلا تھا جبکہ بڑا تندرست تھا۔ جو تندرست تھا وہ دبلے لڑکے سے سارے کام لے رہا تھا، بوتلیں سجانا، آس پاس کی صفائی کرنا، برف کی سلیں توڑ کر اسے کیبن کے نچلے حصے میں رکھنا وغیرہ۔ بھکارن نے اپنا سامان بھی سمیٹنا شروع کر دیا۔ آج اس نے اسی درخت کے نیچے ڈیرا جمایا تھا، مگر بڑی خراب جگہ تھی۔ بہت کم لوگ ادھر سے گزرے تھے۔ بس 10-12 روپے کا دھندا ہوا تھا۔ پریشانیاں الگ اٹھانی پڑی تھی۔ ایک ریڑھی والا آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر درخت کے نیچے ہی کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر ریڑھی کا سامان درست کرتا رہا اور اسے گھورتا رہا، پھر بولا، گولا گنڈا کھائے گی؟ شربت کی بوتلوں سے مکھیاں تو اڑا لے، مکھیاں کھلائے گا؟ ارے یہ تو شہد کی مکھیاں ہیں، پالتو مکھیاں، یہی شربت کو میٹھا کرتی ہیں۔ نہیں کھانی مجھے یہ بیماریوں کی جڑ۔ ربڑی والا گنڈا بنا کر دوں گا، پیسے تھوڑی مانگوں گا تجھ سے۔ کیوں، تیری ماں لگتی ہوں؟ بھکارن چمک کر بولی اور ریڑھی والا بوکھ لا کر کپڑے سے مکھیاں اڑانے لگا۔ شاید اس بات کا جواب سوچ رہا تھا، مگر پھر دو پولیس والوں کو سڑک عبور کرتے دیکھ کر اس نے ریڑھی آگے بڑھا دی۔ پولیس والوں نے اس چھوٹی سی واردات پر غور بھی نہیں کیا تھا۔ سالہ، بھکارن نے فخریہ کہا اور اپنے تھیلے سے کچھ نکالنے لگی۔ اس طرح کے کئی لوگوں سے واسطہ پڑا تھا اسے۔ ایک صاحب اچھے خاصے ادھر سے گزر رہے تھے، اسے دیکھا تو رک گئے، جیب سے 1 روپے کا نوٹ نکال کر قریب آئے، اسے اور قریب سے دیکھا، بولے، اچھی خاصی تو ہے، بھیک کیوں مانگتی ہے؟ تو کیا کروں؟ وہ بولی، بہت کچھ کر سکتی ہے، نکاح کر لوں تم سے؟ وہ تڑ سے بولی، نکاح کرنا ضروری ہے کیا؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولے، ابھی بتاتی ہوں۔ بھکارن نے قریب رکھے ہوئے تھیلے کو سرکایا اور پھر اس میں ہاتھ ڈال کر ایک پھٹی ہوئی پشاوری چپل نکالی جس میں ٹائر کا تلا لگا ہوا تھا۔ وہ صاحب جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹے اور ایک اور صاحب سے ٹکرا گئے، پھر جلدی سے بولے، بھائی صاحب، وہ مراد منزل ہے یہاں کوئی؟ مراد منزل تو وہ سامنے ہے، مگر آپ ریورس گیئر میں چلتے ہیں کیا؟ میری پسلی توڑ دی، معافی چاہتا ہوں۔ مراد منزل، مراد منزل۔ وہ پھرتی سے سڑک عبور کر کے غائب ہو گئے اور اب شام ہو گئی تھی۔ لمکا ڈرنک کے پیچھے فٹ پاتھ پر کرسیاں سجنے لگی۔ کچھ دور پیچھے خدارہ کھانا فاسٹ فوڈ اور جمن میاں کھٹاکھٹ اینڈ فٹافٹ میں تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ سورج کی حکمرانی ختم ہوتے ہی بادلوں کے کچھ سیاہ آوارہ ٹکڑوں نے شرارتیں شروع کر دی اور ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈال کر یکجا ہو گئے۔ بھکارن نے قریب رکھا تھیلا اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ پیروں میں اسفنج کی پرانی چپلیں ٹھونسی جن میں جگہ جگہ دھاگوں سے گٹھائی کی گئی تھی،
اور اس کے بعد اپنا میلا کچیلا گھیردار لہنگا سنبھالتے ہوئے تھیلا ہاتھ میں پکڑے آگے بڑھ گئی۔ لہنگے کے اوپر اس نے نہ جانے کیا کیا چیتھڑے گودڑے پہنے ہوئے تھے، گلے میں شیشے کے موتیوں کی رنگین مالائیں، ہاتھوں میں بھدے اور میلے ہی شیشے کے کڑے جو کوہنیوں تک جاتے تھے، ناک میں بھدی سی بالی، یہ اس کے زیورات تھے۔ نوجوانی کی عمر کسی نہ کسی طرح خود کو سجانے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ اب اس خواہش کے پیچھے اگر بیکار جذبے تلاش کیے جائیں تو یہ صرف اپنے ذہن کی خرابی ہے۔ بس یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ خود کو خواہ مخواہ بنانے سنوارنے کو جی چاہتا ہے، باقی بات وسائل کی آ جاتی ہے۔ نوجوان بھکارن جس کے نقوش چھپائے نہ چھپتے تھے سوائے اس رنگ کے جو گہرا کالا تھا، لیکن سفید سفید ڈیلوں والی آنکھوں کا حسن بھلا کیسے چھپ سکتا تھا؟ جوانی کے بوجھ سے جھکی ہوئی لمبی لمبی پلکوں والی سیاہ آنکھیں، اب اگر دیکھنے والے رک کر گولا گنڈا کھلائیں یا مراد منزل کا پتہ پوچھے تو ان کا کیا قصور؟ چال بھی مست تھی، گو اسفنج کی چپل پہن کر چلنے میں اسے دقت ہو رہی تھی، لیکن اپنے آپ سے مطمئن نظر آتی تھی۔ جمن میاں کھٹاکھٹ اینڈ فٹافٹ کے سامنے سے گزر کر وہ فٹ پاتھ پر چلتی رہی۔ شاید آج کی کمائی پوری ہو چکی تھی اور اب وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی، چنانچہ رکے بغیر چلتی رہی۔ فٹ پاتھ ختم ہوا، سڑک عبور کرنی پڑی، پھر سامنے کا حصہ آ گیا۔ یہاں سے بھی لمبا فاصلہ طے کرنا تھا۔ اس سڑک کے آخری سرے پر قبرستان تھا۔ بڑے بڑے بنگلے قبرستان تک چلے گئے تھے، لیکن قبرستان کے پیچھے کا حصہ آزاد تھا اور یہاں طویل عرصے سے فقیروں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ لکڑی کی پیٹیوں کے بنے ہوئے ٹوٹے پھوٹے جھونپڑے، ٹاٹ اور چٹائیوں سے بنے ہوئے کھوکھے، اور ان کے درمیان رواں دواں زندگی اپنی دھن میں مست، نہ کسی موسم کی پرواہ، نہ کسی نقصان کا خدشہ۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، وقت پڑے تو آدمی سوچے، وقت پڑنے سے پہلے سوچنا بے معنی۔ اپنے آپ کو ہلکان کرو، جینے کا مزہ بھی ختم ہو جائے۔ وہ فقیروں کے ڈیرے کی جانب جا رہی تھی، لیکن اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ پیچھے آنے والی کار کی رفتار بہت سست ہے۔ وہ وہیں سے پیچھے پیچھے آ رہی تھی جہاں سے اس نے اپنے دن بھر کی کمائی سمیٹ کر اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ ذرا سی سنگ گئی، ہوگا کوئی سرپھرا کم ہمت بزدل، بڑی بڑی جگہوں پر تو دال نہیں گلتی ہوگی، بس ایسے ہی تاڑ لیتا ہوگا، مگر کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ بھکارن نے چور نگاہوں سے پیچھے آنے والی کار کو دیکھا اور بنگلوں کے سامنے بنے ہوئے فٹ پاتھ کی دوسری جانب اتر کر چلنے لگی۔ فقیروں کی بستی قریب آتی جا رہی تھی اور بس تھوڑا سا فاصلہ اور طے کر لیا جائے تو مشکل ختم ہو جائے گی۔ لیکن قبرستان کے پاس پہنچتے ہوئے اچانک کار تیزی کے ساتھ آگے بڑھ آئی۔ سرخ رنگ کی انتہائی قیمتی مرسڈیز تھی جو اس کے قریب آ کر رک گئی اور بھکارن کے منہ سے ہلکی سی آواز نکل گئی۔ اس نے سہم کر کار میں جھانکا اور اچانک کار کے اندر روشنی ہو گئی۔ ڈرائیور نے جان بوجھ کر اندر روشنی کی تھی۔ بھکارن نے دیکھا تنومن جسم والے باوردی ڈرائیور کے علاوہ کار کے عقبی حصے میں ایک معمر خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ تیز روشنی میں اس کے خد و خال واضح نظر آ رہے تھے۔ معمر خاتون نے تھوڑا سا کھسک کر کھڑکی کے پاس چہرہ نکالا اور کر کے اسے آواز دی۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ بنگلوں کے مکین اپنی اپنی آرام گاہوں میں دادے عیش دے رہے تھے۔
کسے پڑی تھی کہ باہر کا منظر دیکھے؟ بھکارن کو شاید کچھ ڈھارس ہوئی۔ عورت تو عورت ہی تھی، کوئی اوباش مرد نہیں تھی، تاہم اس نے وہیں کھڑے کھڑے اس طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ کار کے قریب پہنچ گئی۔ جی کار والی بی بی، اللہ مدینے کی زیارت کروائے، لاکھوں دے، تقدیر اچھی کرے، دے کچھ اللہ کے نام پر۔ بھکارن نے فوراً ہی کاروبار شروع کر دیا۔ عورت نے آہستہ سے کہا، خاموش ہو جاؤ، شور مچانے کی ضرورت نہیں، قریب آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ بھکارن آگے تو بڑھی، لیکن اتنی نہیں کہ اچانک عورت کار کا دروازہ کھولے اور اسے پکڑ کر اندر گھسیٹ لے۔ وہ اس کے ہاتھ کی پہنچ سے دور رہی تھی۔ بچے جیے بی بی جی، اللہ چاند سا بیٹا دے۔ بھکارن نے پھر آواز لگائی۔ افو، تو سنے گی یا اپنی ہی بک بک کیے جائے گی؟ خاموش ہو کر میری بات سن۔ کیا نام ہے تیرا؟ اللہ رکھی بی بی جی۔ اللہ رکھی؟ کہاں رہتی ہے تو؟ وہ جی قبرستان کے اس پار ہمارا ڈیرا ہے، وہیں رہتی ہوں۔ کتنے فاصلے پر؟ وہ جی بس قبرستان کے اس طرف۔ مگر بات کیا ہے بی بی جی؟ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ کون کون رہتا ہے تیرے ساتھ؟ کوئی نہیں بی بی جی، اکیلی رہتی ہوں۔ شادی ہو گئی ہے تیری؟ یہ ساری باتیں پوچھ کر تم کیا کرو گی؟ اپنے بچوں کا صدقہ دے دو، اللہ کرے تیرے بچے جیئیں۔ بھکارن نے اپنی مخصوص آواز نکالی۔ خدا تجھے سمجھے، اپنی ٹانگ بیچ میں ضرور اڑائے گی۔ ارے بولی، مجھے تجھ سے ایک کام ہے، اور اس کے بدلے میں تجھے اتنے پیسے دوں گی کہ تو سال بھر بھی نہ کما سکے گی۔ کب دو گی جی؟ ابھی ابھی اسی وقت۔ اللہ تمہارا بھلا کرے بی بی جی۔ یہ بتاؤ کیا کام ہے مجھ غریب بھکارن سے؟ تو یہ بتا، شادی ہو گئی ہے تیری؟ نا جی، ماں باپ ہی نہیں ہے، شادی کون کرے گا؟ بالکل اکیلی رہتی ہے؟ ہاں جی، بھکارن نے جواب دیا، اور عورت کچھ سوچنے لگی۔ پھر اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا، کیا خیال ہے رحمان؟ جیسا آپ مناسب سمجھے۔ بات کیا ہے بیگم جی؟ دیکھ، یہ 100 روپے کے نوٹ ہیں، اور دیکھ کتنے سارے ہیں۔ گڈی ہے پوری کی پوری، لے رکھ لے۔ بھکارن نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے 100 کے سیدھے بے نشان نوٹوں کی اس گڈی کو دیکھا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ نا بی بی جی نا، مذاق نہ کرو غریب سے۔ میں مذاق نہیں کر رہی، پہلے تو یہ گڈی اپنے لباس میں رکھ لے اور اس کے بعد میرا کام کر دے۔ کام کیا ہے بی بی جی؟ عورت نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد دروازہ کھول دیا۔ بھکارن مزید 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ عورت نے کار کی پچھلی سیٹ سے ایک گٹھڑی نکالی اور اسے بھکارن کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، دیکھ کتنی پیاری بچی ہے۔ گٹھڑی میں ایک ننھی سی خوبصورت بچی آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ بہت خوبصورت بچی تھی، بالکل شوکیس میں سجی ہوئی گڑیوں کی مانند۔ بھکارن نے حیرت اور مسرت سے اس بچی کو دیکھا تو معمر عورت نے کہا، تجھے یہ بچی اپنے پاس رکھنا ہوگی۔ جی ہاں، نوٹوں کی یہ گڈی جتنی بڑی ہے، میں نے غلط تو نہیں کہا تھا؟ تو سال بھر میں اتنی دولت نہیں کما سکتی، یہ تو اپنی مرضی سے خرچ کرنا، بس اس بچی کا دودھ وغیرہ خرید لینا اس میں سے۔ اس کے لیے میں تجھے اور پیسے بھی دے سکتی ہوں۔ مگر بی بی جی، یہ ہاں، تو بالکل فکر مت کر،
کوئی ایسی بات نہیں جس سے تجھے نقصان اٹھانا پڑے یا کوئی تکلیف پہنچے۔ مگر بی بی جی، یہ مجھے کب تک رکھنا ہوگی؟ زیادہ دن نہیں، بعد میں ہم اسے واپس لے لیں گے۔ مگر ایک بات کان کھول کر سن لے لڑکی، اس بچی کی پوری حفاظت کرنا ہوگی۔ میرا ڈرائیور رحمان، اس کی صورت پہچان لے، یہ کبھی کبھی فقیروں کی بستی میں آ کر تجھ سے مل لیا کرے گا اور بچی کی خیریت معلوم کر لیا کرے گا۔ اور سن، بچی کو اپنی ہی بچی بنا کر رکھنا۔ تیرے ساتھ رہنے والے تجھ سے پوچھیں گے تو صحیح کہ تیرے پاس یہ بچی کہاں سے آ گئی؟ کیا تو اس بات کو سنبھال لے گی؟ اتنے پیسوں میں تو میں سب کچھ سنبھال لوں گی بی بی جی، مگر یہ بچی کس کی ہے؟ تمہاری ہے تو اور کس کی ہو سکتی ہے؟ میں اسے کچھ دن کے لیے اپنے آپ سے الگ رکھنا چاہتی ہوں، بعد میں اسے تجھ سے واپس لے لوں گی۔ کتنے دنوں میں واپس لے لو گی بی بی جی؟ بس مہینہ 15 دن، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تجھے اور پیسے بھی دوں گی۔ میں بہت اچھے کپڑے بنا لینا، زیور بنوا لینا، بس تجھے اس کی بھرپور حفاظت کرنی ہے، جیسے بھی تو مناسب سمجھے۔ میں تو کر لوں گی ایسا بی بی جی، سب سے نمٹ لوں گی، سسروں سے کہہ دوں گی کہ میری بہن کی بچی ہے، مجھے دے گئی ہے، وہ خود کسی کام سے گاؤں گئی ہے، اس کی تو تم پرواہ ہی نہیں کرو۔ مگر بی بی جی، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بیوقوف لڑکی، بات سمجھ میں نہ آنے کی ہی تو تجھے اتنے پیسے دیے جا رہے ہیں۔ اب بول، کیا فیصلہ کیا ہے تو نے؟ لو جی، فیصلہ کیا کرنا، سودا پکا ہو گیا، ہم اسے جان سے زیادہ پیارا رکھیں گے۔ اور بی بی جی، تھوڑے سے کھلے پیسے اور دے دو۔ پیسوں کی تو بالکل پرواہ نہ کر، لے یہ اور پیسے رکھ لے۔ عورت نے اپنے پرس سے بہت سے نوٹ نکالے اور بھکارن نے مزید منافع سمجھ کر انہیں جلدی سے لے کر اپنی چولی میں ٹھونس دیا۔ اللہ زندگی سلامت رکھے، بال بچے جیے جی۔ فضول باتیں مت کر، میری تمام باتیں غور سے سن لی ہیں تو نے؟ جی بی بی جی۔ بہت بڑا خطرہ مول لے رہی ہوں میں، لیکن یہ بات بھی سمجھ لے کہ اگر بچی کو کوئی نقصان پہنچایا تو نے یا کسی کو اس کے بارے میں بتایا کہ کس طرح یہ بچی تیرے پاس پہنچی، تو پھر تیری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لو جی، ہم کسی کو کیوں بتانے لگے؟ اچھا، اب تو میرے ساتھ کار میں بیٹھ رہی ہے یا پیدل جائے گی؟ نہ جی، نہ کار میں بیٹھیں گے، کار والوں کا ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تم نے ہمیں یہ لالچ دیا، کار میں بٹھا لیا اور لے اڑی، پھر کر دیا تم نے ہمارا کھانا خراب، تو ہم کیا کریں گے جی؟ عورت آہستہ سے ہنسی، پھر بولی، نہیں اللہ رکھی، تو جس طرح میرے کام آ رہی ہے، بھلا اس کے بعد میں تیرے ساتھ ایسا کوئی سلوک کیوں کروں گی؟ اچھا تو یوں کر کے چل پڑ اپنے ڈیرے کی طرف، ہم تھوڑی دیر تیرا یہاں انتظار کرتے ہیں اور پھر تیرے پیچھے پیچھے آ جائیں گے۔ جب تو اپنے ڈیرے میں داخل ہوگی تو میرا ڈرائیور رحمان تیرا پیچھا کر کے جھونپڑا دیکھ لے گا۔ یہ بھی میں صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ تیرے جھونپڑے کا ہمیں پتہ چل جائے اور ہم تیری خبر گیری کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے بی بی جی، چلے آؤ، بھکارن نے کہا اور بچی کو گود میں سنبھالے وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے ڈیرے میں داخل ہو گئی۔ گاڑی کی روشنیاں اس نے دیکھی تھی جو ڈیرے کے قریب آ کر بند ہو گئی تھی۔ پھر ڈرائیور رحمان نیچے اترا۔ بھکارن کو اب اطمینان ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ نہیں، چنانچہ وہ اپنے ڈیرے پر پہنچ گئی۔
ڈرائیور قریب آیا تو اس نے ایک جھونپڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ہے میرا ڈیرا، اسی میں رہتی ہوں، اب تو جا، فقیر بھی عزت والے ہوتے ہیں، تجھے میرے ساتھ دیکھیں گے تو تیری بھی مصیبت آ جائے گی اور میری بھی۔ تو اس پیڑ کے نیچے بیٹھتی ہے نا جہاں سے اٹھ کر آئی ہے؟ بھکارن نے چونک کر اسے دیکھا اور آہستہ سے بولی، ہاں بیٹھتی تو وہی ہوں، مگر اب بیگم جی نے اتنے پیسے دے دیے ہیں، اب تو میری جوتی بھیک مانگے، انہی سے عیش کروں گی۔ ہائے کتنے کپڑے بن جائیں گے میرے نئے نئے، میں بھی بیگم ہی بن جاؤں گی اب تو۔ اگر تو نے بیگم صاحبہ کا کام کر دیا تو یوں سمجھ لے کہ ایسی بہت سی گڈیاں تجھے مل جائیں گی، بیگم صاحب کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں تو جان لگا دوں گی اس بچی پر۔ اس کا نام کیا ہے؟ کوئی نام نہیں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، کل رات کو پھر آؤں گا تیرے پاس اس کی خبر گیری کرنے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تمہارا بھلا کرے، دے دو کچھ اللہ کے نام پر۔ بھکارن نے حسب عادت ہانک لگائی اور ڈرائیور کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے بعد وہ واپس مڑ گیا تھا۔ بھکارن عجیب سی نگاہوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے بچی کا چہرہ غور سے دیکھا۔ معصوم بچی گہری نیند سو رہی تھی، اس ساری رد و بدل سے بھی وہ نہیں جاگی تھی۔ بھکارن نے ایک گہری سانس لی اور پھر اس جھونپڑے کی جانب چل پڑی جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا کہ وہ اس کا جھونپڑا ہے۔ تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر وہ رکی اور جھونپڑے کی اوٹ میں جھانک کر مرسڈیز کی جانب دیکھا۔ اس کی سرخ روشنیاں نظر آ رہی تھی، گویا وہ سٹارٹ ہو کر واپسی کے لیے مڑ گئی تھی۔ تب بھکارن اپنے جھونپڑے میں داخل ہونے کی بجائے ایک سیدھے راستے پر چل پڑی۔ فقیروں کے جھونپڑوں کے اس پار ایک چھوٹا سا میدان تھا جو سامنے کے بنگلوں کے قریب ختم ہوتا تھا۔ بھکارن اس میدان کو عبور کر کے اس کے آخری سرے پر پہنچ گئی۔ پھر وہاں سے اس نے ایک اور راستہ اختیار کیا اور ان بنگلوں کے دوسری سمت چوڑی سڑک کے پاس پہنچی جہاں چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی ہوئی تھی۔ یہ دکانیں اب بند ہو گئی تھیں۔ بھکارن دکانوں سے آگے ایک ایسی جگہ جہاں ایک میکینک نے موٹر گیراج بنا رکھا تھا اور اس کے برابر کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے پہنچ گئی۔ یہاں ایک خوبصورت سیوک کھڑی ہوئی تھی۔ بھکارن نے ایک ہاتھ سے بچی کو سنبھالا، پھر اپنا تھیلا آگے کیا اور اس میں سے گاڑی کی چابی نکال لی۔ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی وہ سیوک کے قریب پہنچی، اس کے دروازے میں چابی ڈال کر چابی گھمائی اور دروازہ کھول لیا۔ پھر بچی کو آہستہ سے سٹیئرنگ کے نیچے سے نکال کر دوسری سمت کی سیٹ پر لٹا دیا۔ بچی آہستہ سے کل بلائی تھی، بڑی گہری نیند طاری تھی اس پر اور وہ جاگ نہیں رہی تھی۔ بھکارن نے سٹیئرنگ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور اس کے بعد اسے ریورس کر کے سڑک پر لے آئی۔ چند لمحات کے بعد خوبصورت سیوک برق رفتاری کے ساتھ سڑک پر دوڑ رہی تھی اور بھکارن کی نظریں ونڈ سکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔